صفحہ نمبر 115 ہے، حدیث نمبر 73 اور اس کے بعد والی 74 پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے علم دین کی فضیلت کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اوتیت بقدح لبن فشربت حتی انی لا ارى الری یخرج فی اظفاری ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب قالوا وما اولتہ یا رسول اللہ قال العلم۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے خود سنا، آپ نے یہ قصہ بیان کیا، بین انا نائم، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اوتیت بقدح لبن، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت، میں نے وہ دودھ پیا، حتی انی لا اری الری یخرج فی اظفاری، اتنا سیراب ہو کے پانی دودھ پیا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دودھ کا سیراب ہونا میرے انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے نکل رہا ہے۔ ثم آتیت فضلی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ قال العلم، آپ نے فرمایا میں نے تعبیر کی ہے اس کی علم کے ساتھ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح دودھ انسانی مادی جسم کے لیے ایک اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس جسم کے نشو و نما پانے کے لیے دودھ کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں، بین ہی اسی طرح روحانی اعتبار سے علم کی ترقی اور علم کی غذا، روح کی غذا وہ علم ہے۔ علم سے، معرفت سے اللہ رب العزت کا تعارف ہوتا ہے اور اس معرفت کے ذریعے انسان کی روحانی زندگی وہ قوت اور جلا بخشتی ہے۔ اس حدیث میں ان دونوں کی مناسبت، جس طرح جسم کی غذا دودھ فطری غذا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے اس کی غذا علم نبوی ہے، علم دین ہے، جس سے علم سے روحانی زندگی فروغ پاتی ہے۔ اس حدیث میں جہاں ہمیں علم کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا، وہاں یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کتنا وافر دیا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو علم وافر عطا فرمایا۔ دین کا علم انہی کے ذریعے ساری کائنات کو ملا، اور اس علم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم دیا اور سب سے زیادہ علم دیا، اللہ کا فضل بھی بڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہو، یہ دعا کرو کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے علم کو اور زیادہ کر۔ علم کی یہ دولت ایسی ہے، جتنی بھی ہو اس سے اضافہ اور اس پر اضافہ کرنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے۔ اور فوق کل ذی علم علیم، اللہ رب العزت نے علم کی میدان میں ایک سے دوسرے کو بڑھ کر علم دیا ہے، تو علم سے کوئی آدمی سیراب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے نے وہ پیالہ دیا، آپ نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے وہ علم بہنے لگا، وہ دودھ نکلنے لگا، کأنہ یخرج من اظفاری، میرے پوروں کے ناخنوں سے وہ دودھ نکل رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ دودھ کا پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نہیں ہوا، اس میں دودھ بچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور علم کے ملنے کا، علم کے عطا ہونے کا تذکرہ ہے، وہاں ساتھ ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت عمر کو دے دیا، جس کی تعبیر خواب کی آپ نے علم سے کی، اور یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم دین کا وافر حصہ رکھنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کا سینہ کھولا تھا، اور علم لوگوں کو سکھاتے بھی تھے اور خود بھی صاحب علم تھے۔ اللہ نے ان کو حفظ وافر حصہ عطا فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ماندہ تبرک، دودھ کا تبرک جو علم سے تعبیر کیا گیا ہے، آپ کے تبرک کے اعتبار سے بھی مبارک، اور وہ دودھ کے پیالے ہونے کے اعتبار سے بھی مبارک، کئی برکتیں جمع ہو گئی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے آئیں۔ اسی طرح آج دوسری اور تیسری حدیث میں بھی اسی علم کا تذکرہ ہے، اور وہ اس طرح کہ علم کی یہ دولت بڑی آسان ہے، دین کے علم کی یہ دولت، یہ کسی حال میں بھی انسان کو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، نہ سیکھنے میں نہ سکھانے میں، کھڑا ہو تب، بیٹھا ہو تب، کہیں جا رہا ہے تب، کسی حالت میں بھی یہ علم کا فائدہ کسی کو دیا جا سکتا ہے تو یہ دینا چاہیے۔ یہ علم اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے، اس کے بارے میں بخل کرنا درست نہیں، اور علم کو چھپانا یہ درست نہیں۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنی للناس یسألونہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں لوگوں کے مجمع میں گئے، اور لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے، لوگ آپ سے دین کے مسائل پوچھتے تھے۔ فقال رجل، ایک آدمی آیا، وہ آ کے کہنے لگا لم اشعر
فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہا، میں نے قربانی کرنے سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج، اب قربانی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فجاء آخر، اتنے میں ایک اور آدمی آیا اور وہ کہنے لگا فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، میں نے رمی جمار کرنے سے پہلے اپنے حجامت کروا لی ہے، اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی ولا حرج، اب تو کنکریاں مار لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ راوی کہتے ہیں فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی بھی مسئلہ پوچھا جو اس نے آگے پیچھے کیا، ترتیب کا لحاظ نہ رہا، تو آپ نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ کام کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ حدیث ہمارے سامنے کئی فوائد کھولتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں لوگوں کی ضرورت ہو وہاں عالم کی موجودگی اور عالم کا ہونا یہ بہت ضروری اور بہت مفید ہوتا ہے۔ جہاں پبلک کا اجتماع ہو، پبلک ہو، دینی عمل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مسائل پوچھنے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ان کی آسانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ان کے پاس چلے گئے، وہاں جا کے مینا میں آپ ٹھہرے ہیں۔ حاجی مینا میں 10 ذی الحجہ کو 4 کام کرتے ہیں۔ 4 کام کرنے حج میں، مینا میں 10 ذی الحجہ کو 4 کام۔ پہلا کام یہ کہ ایک جبرہ کبرا کو 7 کنکریاں مارنی، پھر اس کے بعد قربانی کرنی، پھر اس کے بعد اپنا سر منڈوانا، اور چوتھا کام بیت اللہ کا جا کے طواف کرنا۔ یہ حج کا حصہ ہے۔ اس دن 4 کام کرنے، اس کو یوم الحج الاکبر کہتے ہیں، اس لیے کہ حج کے اکثر کام 10 ذی الحجہ کو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام رمی جمار، ایک جگہ ہے ستون جس کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں، اس کو کنکر مارنے، پھر اس کے بعد حجامت بنوانی، پھر اس کے بعد قربانی کرنی، قربانی کے بعد اپنی حجامت بنوانی، اور حجامت کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا۔ لیکن آقا علیہ السلام سے اس دن پوچھا گیا، کسی نے کوئی کام پہلے کر لیا، کوئی بعد میں کر لیا، کرنا تو اسی ترتیب سے چاہیے، لیکن ترتیب منوز نہ رہی۔ کسی نے حجامت پہلے کروا لی، قربانی بعد میں کی، کسی نے قربانی نہیں کی، رمی جمار نہیں کیا اور قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے بھی مسئلہ پوچھا کہ یہ میرا کام آگے پیچھے ہو گیا ہے، تقدیم تاخیر ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی جواب دیا افعل ولا حرج، کہ اب تم دوسرا جو کام رہتا ہے وہ کر لو، تیرے اوپر کوئی جرمانہ، کوئی دم عائد نہیں ہوتا، کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تیرے لیے یہ ہے کہ باقی کام کر لے۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے بارے میں صحابہ ہر مسئلے کے بارے میں پوچھ لیتے تھے، اور واقعتاً ہی آدمی کو پتہ نہ ہو تو اس کے لیے راہ یہی ہے کہ وہ پوچھ لینا عیب نہیں، کسی چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں وضاحت کروا لینی، یہ عقل مندی اور شعور کا تقاضا ہے کہ جس چیز کا خود پتہ نہ ہو کسی سے پوچھ لے۔ اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ 4 کام جو حاجی 10 ذی الحجہ کرتا ہے، ان میں ترتیب رکھے تو افضل ہے۔ 4 کام ترتیب سے کرے، پہلے کنکریاں مارے، پھر قربانی کرے، پھر حجامت بنوائے، پھر طواف کرے۔
یہ 4 کام ترتیب سے کرے تو افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے، ترتیب قائم نہ رہے، بھول جائے، تو اس پر کوئی تاوان نہیں، اس پر کوئی حرج نہیں، اس کی حج صحیح ہے، وہ اسی طرح 4 کام وہ پورے کر لے، بے شک ترتیب نہ بھی رہے تب بھی اس کی حج صحیح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر موجود تھے، سواری پر موجود تھے اور کھڑے ہیں مینا میں، لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں۔ دین کا علم کتنا آسانی سے سکھایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اسی حالت میں سواری پر کھڑے ہوئے آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے بتایا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو دین کے علم میں آسانی، بسا اوقات یہ علم سکھانے میں اشارہ بھی کر دینا کافی ہوتا ہے، اشارہ بھی کر دینا کافی ہوتا ہے۔ کل ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا، بدکاری اور زنا کا عام ہونا، عورتوں کا کثرت سے ہونا، یہ چیزیں بیان فرمائی کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج کی اس حدیث میں بھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھانے کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر عمل نہیں رہ جائے گا، جس طرح یہودیوں کے پاس کتاب ہے لیکن عمل نہیں، علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے علم کے اٹھانے کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علم اٹھانے کا یہ طریقہ وہ آئے گا کہ علماء کثرت سے فوت ہو جائیں گے۔ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو فوت کر کے اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے، حتیٰ کہ کوئی پڑھا لکھا صحیح کتاب و سنت کا علم رکھنے والا نہیں رہے گا، تو اپنے جاہل لوگوں کو لوگ اپنا رہبر بنا کر ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم کے اٹھ جانا کا یہ معنی نہیں ہے کہ کتابیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی، ناپید ہو جائیں گی، کتابوں میں سے لفظ مٹ جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتاب کے جاننے والے، فہم رکھنے والے علماء وہ کم ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، ہر جماعت اور ہر فرقے کے اندر ہی، اگرچہ اسلام میں فرقہ بندی کا کوئی تصور نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر فرقے میں علماء کی کمی وہ نمایاں طور پر سامنے آئی ہے۔ علماء کثرت سے فوت ہوئے ہیں، جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ پر نہیں ہوتی، جو عالم چلا جاتا ہے اس کی جگہ خالی کی خالی پڑی ہے، اس کی جگہ پر کوئی اور آدمی آنے والا اور عالم آ کے سنبھالنے والا موجود نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح علماء کی قلت وہ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی فرمائی، قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے قتل بڑے ہوں گے، یکثر الحرج، حرج بہت ہوگا۔ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، اشارے سے جواب دیا، تو راوی کہنے لگا یعنی القتل، اس سے مراد قتل ہے؟ ہاں، اس سے مراد قتل ہے کہ قیامت سے پہلے قتل و غارت بہت ہوگی، نہ قتل ہونے والا نہ قتل کرنے والا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہوا ہوں یا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اس طرح اندھا دھند قتل ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک اضافہ پچھلی حدیث میں جو پچھلی علامتیں تھیں ان میں ایک علامت یہ بھی کہ قتل قیامت سے پہلے زیادہ ہوں گے، اور آج کل کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قتل کی لسٹ ہمارے سامنے نہ آتی ہو، یہ قیامت کی علامت میں سے۔ اور آپ نے اس کا لفظ بولا تھا حرج، جب حرج کا معنی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ حرج سے مراد کیا ہے، تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، اشارے سے جواب دیا، اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے اس طرح دکھایا کہ یعنی جس طرح یہ گردن اڑائی جاتی ہے، یہ گردن اڑائی جائے گی، قتل و غارت زیادہ ہوگا۔ راوی اس اشارے کو سمجھ گیا اور اس نے ترجمہ کیا کہ اس سے مراد قتل ہے، آپ نے تائید فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین سمجھانے میں جس طریقے سے بھی سمجھایا جائے، خواہ وہ اشارے سے ہی کیوں نہ ہو، اس طریقے سے بھی یہ علم کی نشر و اشاعت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر 10 کو طواف نہ کر سکے تو حج کے دنوں میں طواف مؤخر ہو سکتا ہے، 11 کو 12 کو کر لے۔ اصل 10 کے کام ہیں یہ، لیکن 10 کو اگر نہیں ہو سکا، 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، ٹھیک ہے، حج ہو جائے گی، حج کا رکن ادا ہو جائے گا۔